اللہ سے راضی۔ اللہ کے رسول نے قرب قیامت کے تعلق سے پیشن گوئیاں فرمائی۔ انہی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، غیب داں نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے، اختلاف کرتے، مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے۔ آئیے، یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے، اور ترمذی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان باب افتراقی ہذہ الامہ، یعنی اس امت میں تفریق کا بیان، فرقوں کا بیان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچا کے حدیث روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں تفریق کر کے، آپس میں اختلاف کے سبب سے 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹیں گی؟ 73۔ اور قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ ان فرقوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر، یہ 73 جماعتوں میں کون سی اصل جماعت ہے؟ کون سی وہ جماعت ہے جس کا منہج، جس کا راستہ صراط مستقیم پر ہے، جس کا راستہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے؟ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قالا ما انا علیہ واصحابی، جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے میرے صحابیوں، جو میرے اور تمہارے عقیدے پر ہوں گا، جو میرے اور صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ اب ذرا اس حدیث کو آپ دیکھیں، پہلے اس کی کچھ تخاریج میں بتا دوں، اس کو اور بھی محدثین نے لکھا، جیسے امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد نے، متعدد محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ یہ صحیح حدیث جس پر ہر فرقے کا اتفاق، کوئی فرقہ اس حدیث سے اختلاف نہیں کرتا، مگر میں اسی حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بریلی مکتب فکر، جس کو آج اہل سنت الجماعت بریلی مکتب فکر کہا جاتا ہے، یہی حدیث بتا دیتی ہے، یہی حدیث میں متعین ہو جاتا ہے کہ جنتی جماعت اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر ہے۔ آپ پوچھوں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں آؤ اسی حدیث پر ذرا غور کریں، اسی حدیث پر جس پر کسی کا اختلاف نہیں، جماعت اسلامی کا بھی اختلاف نہیں، اہل حدیث غیر مقلدین کا بھی اختلاف نہیں، تبلیغی جماعت والوں کا اختلاف نہیں، دیوبندیوں کا اختلاف نہیں، اہل تشیع حضرات کا اختلاف نہیں، کسی فرقے کا اختلاف نہیں، مگر آئیے رسول اللہ کی اس حدیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسی حدیث میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کے علاوہ جس کو آج مسلک اعلی حضرت سے نامزد کیا جاتا ہے، وہی زمانے میں فی زمانہ حق پر ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 و70 ملتا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے۔
بٹے، یہ خبر کون سی ہے؟ یہ خبر ماضی کی خبر ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے کی خبر ہے، جو ہو چکا 72 میں بٹ چکے، 72 ہو چکے، یہ گزرے ہوئے کی خبر۔ میری امت و امتی تفترقو علی 30 و 70 ملتا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، بٹی نہیں ہے، بٹیں گی، مستقبل کی خبر ہے، یہ مستقبل کی بات نبی بتا رہے ہیں۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مستقبل کی خبر، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، مستقبل کی خبر۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی وہ ہے جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے، نبی وہ ہے جو مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے، ابھی بٹی نہیں ہے، یہ حال کی خبر، اور زمانے ماضی کی خبر دینا، حال کی خبر دینا، مستقبل کی خبر دینا، یہ کہلاتا ہے غیب۔ اور اہل سنت کا دعویٰ، اہل سنت کا عقیدہ کہ نبی غیب دا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی غیب دا ہے، تو جو نبی کے غیب کو مانتے ہیں وہی جماعت حق پر ہے۔ جو نبی کے غیب کا انکار کرتے اور جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو وہ حدیث پہ اتفاق تو رکھتے لیکن حدیث کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اور اس میں بتاؤں پھر نبی نے کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، جنتی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ خاموش ہے، اور صحابہ رسول کی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ گویا صحابہ کا عقیدہ یہاں معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب دا ہوتا ہے، جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے، مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ پتہ چلا۔ اور اس کے بعد دیکھے اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں، سب کے سب جہنم میں۔ جہنم میں جانے کا سبب کفر، جہنم میں جانے کا سبب گمراہیت، جہنم میں جانے کا سبب سنت سے ہٹنا، جہنم میں جانے کا سبب دین کو چھوڑنا، جہنم میں جانے کا سبب دین سے مرتد ہو جانا، دین کو پشے پشت ڈال دینا، اللہ رسول کی توہین کرنا، اللہ رسول کی گستاخی کرنا۔ یہ قرآن کی آیت نے متعین کر دیا۔ تو نبی نے کہا سب کے سب جہنمی، 72 جہنمی، ایک جماعت جنت میں۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو جہنمی نہ کہو، معلوم ہو گیا رسول کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے 72 کو جہنمی کہنے میں ہچکچایا نہیں۔ آج پوری دنیا میں سوائے بریلی مکتبہ فکر ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے سب جہنمی ہم جنتی۔ یہ نبی کا طریقہ کہ نبی نے کہا سب جہنم میں۔ تو جب ہمارا نبی 72 کو کافر کہنے میں ہچکچایا نہیں، ہم بھی کسی کو گستاخی کی بنا پر کافر کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اسی حدیث میں پوشیدہ ہے۔ اور پھر آئیے آگے، اب رسول اللہ سے صحابہ پوچھ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جنتی جماعت کی نشانی۔ تو نبی نے تو یہ کہنا چاہیے تھا جنتی جماعت کی نشانی وہ جو قرآن پڑھیں گی، جنتی جماعت کی نشانی جو نماز بہت پڑھیں گی، جنتی جماعت کی نشانی جو جماعت لے لے کے نکلیں گی، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گی، جنتی جماعت کی نشانی ہے جو میری سنت پر ہوں گی، جو میرے طریقہ پر ہوں گی۔ صرف یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے، بلکہ نبی نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گا۔ یعنی بشارت دے رہے ہیں کہ صرف میرا طریقہ لے لیں گے تو بھی جنتی نہیں ہو سکتے، دین ادھورا لیا، دین اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک صحابہ سے بھی پورا دین نہ لے لو۔ تو صحابہ سے کیا لینا ہے؟ صحابہ کیا دیں گے؟ سنت تو بتانے والے نبی، قرآن تو لانے والے نبی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے والے نبی، نماز نبی نے دی، حج نبی نے دیا، زکات نبی نے دی۔ تو صحابہ سے جو سب صحابہ نے لیا ہے، تو صحابہ سے اہل سنت کو لینا کیا ہے؟ جنتی فرقے کو لینا کیا ہے؟ صحابہ اس میں شامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں تعظیم رسول سب سے اہم عبادت، تعظیم رسول ایمان کی جان، اور تعظیم کیسے کی جاتی ہے میرے صحابہ سے سیکھو۔ جب تک صحابہ کو نہ دیکھو گے، تعظیم نہ کرو گے اور تعظیم نہ سیکھو گے تو زکات تو لے لو گے لیکن جنتی نہیں بن سکو گے، نماز تو لے لو گے لیکن جنتی نہیں بن سکو گے، حج تو لے لو گے جنتی نہیں بن سکو گے۔ کیوں؟ یہ عبادات یہ مقبول بارگاہ ہونے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، مگر عبادت قبول تب ہوتی ہے جب ایمان مضبوط ہو، جب ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو، جب ایمان کی جڑ مضبوط ہو۔ درخت کی جڑ کمزور ہو تو پھل اچھے نہیں ہوتے، درخت قائم نہیں ہوتا، درخت کی جڑ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ امام بخاری نے کتاب الایمان میں جلد اول میں بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے باپ سے نہ کرتا ہو، جتنی اپنی اولاد سے نہ کرتا ہو، جتنی اپنے عزیز و اقارب سے نہ کرتا ہو، والناس اجمعین، تمام دنیا کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے نہ کرتا ہو، ان سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو تعظیم رسول، محبت رسول، ایمان اور تعظیم نبی کی کیسے کی جائے؟ تمہیں صحابہ سے سیکھنا پڑے گا۔